اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر ایک باغ والیاں دو بندیاں دا قصہ بیان کیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الرَّجُلَ، اللہ پاک ایک مثال بیان فرما رہے نے قرآن مجید کے اندر۔ اللہ پاک دو بندیاں دی مثال سورۃ الکہف کے اندر بیان فرما رہے نے۔ دو بندے نے اللہ پاک نے ایک بندے نو جناب باغ عطا کیتا ہے، انہوں اللہ نے کھیتی عطا کیتی ہے۔ ایدہ جڑا باغ ہے ایدی جڑی کھیتی ہے بڑی لہلاندی ہے، ایدے کل انگوراں دا باغ ہے، ایدے کل کھجوراں دا باغ ہے، ایدے باغ دے اندر جناب چشمے چل دے نے، ایدے باغ دے اندر نہری نظام بڑا وسیع تے بڑا منظم ہے، بڑا پیارا ہے۔ اللہ پاک نے وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، اللہ پاک دو بندیاں دی مثال بیان فرما رہے نے۔ ایک بندہ آ کے کہندا ہے میرے بھائی اللہ نے تینوں مال دیتا ہے، اللہ نے تینوں دولت دیتی، اللہ نے تینوں کھیتی دیتی، یہ دا حق ادا کیتا کر۔ دوجا بندہ جناب زکاة دین تو انکار کردہ ہے، عشر دین تو انکار کردہ ہے، عشر ادا کرنے سے انکار کر رہا ہے۔ جدو اس نے انکار کیتا ہے دوسرے بھائی نے انہوں بڑی سمجھان دی کوشش کی تھی کہ اللہ دے بندے اللہ نے تینوں مال عطا کیتا ہے، لیکنہ اللہ ربی ولا اشرک بہ شیئا، اللہ نے تینوں مال عطا کیتا ہے او دے نال کسے نو شریک نہ ٹھہرا، اس دے حکم دا انکار نہ کر۔ کلتا الجنتین آتت اکلہا ولم تظلم منہ شیئا، یہ سمجھاتا رہا وہ انکار کرتا رہا، اللہ کو غصہ آیا، میرے اللہ نے آسمان سے آگ کو بھیجا ہے اور آسمان سے چخا آئی، آگ آئی اور اس کے سارے باغ کو راکھ کر کے چلی گئی۔ آج بھی جڑا زکاة نہ دے وے عشر نہ دے وے اس کی گندم کو آگ لگتی ہے، یا بے موسمی بارش آ جاتی ہے، یا زمین کھا جاتی ہے۔ یہ میرے اللہ کی اپنے انداز ہے، کسی کی آگ لگا کے ختم کر دیتا ہے، کسی کی بارش ڈال کے برباد کر دیتا ہے، کوئی گھر میں اٹھا بھی لے اس کا پیسہ دکھوں پر، بیماریوں پر، مصیبتوں پر، تکلیفوں پر، عدالتوں پر، جناب کچہریوں پر، تھانوں پر لگا کے اللہ اس کے مال کو تلف کر دیتا ہے۔ ایک اور باغ کا قصہ بھی قرآن بیان کرتا ہے، اور اس باغ والے کی کیا ہی بات تھی۔ ایک شخص تھا اسے اللہ نے باغ عطا کیا تھا، زمین دی، باغ دیا، بڑا پیارا خوبصورت عمدہ۔ یہ بندہ جدو باغ تیار ہوندہ ہے باغ دے تین حصے کردہ ہے، ایک حصہ اللہ دے رستے اندر، دوجا حصہ اپنی ضروریات لئی، تیسرا حصہ باغ دے خدمت لئی۔ اللہ پاک نے اس بندے نو کتنی برکت عطا کی تھی۔ صحیح مسلم اندر حدیث ہے، میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے نبی علیہ السلام فرماندے نے ایک بندہ گھوڑے تے سوار ہو کے جا رہا سی، اچانک بدل بنے ہے تے اے بدل دے نیچے نیچے جا رہا ہے، بدلاں دے وچوں آواز آئی ہے، بدل بول پے، بدلاں دے وچوں آواز آ رہی ہے، عشق فلان کا حدیقت، فلان بندے دے باغ نو جا کے پانی پلا دو۔ انہیں ادھر ادھر دیکھیا ہے، بندہ کوئی نہیں نظر آیا، آواز آ رہی ہے، بدلاں دے نیچے چلنا شروع ہویا، بدل ایک پہاڑی تے برسے، پانی جناب ایک کھالے دے اندر آیا گیا، ایک بندہ کئی لے کے جناب اپنے ٹوک بننے سدھے کر رہا، اپنے باغ نو پانی لا رہا ہے۔ یہ نام پوچھ دیندا یار تیرا نام میں بدلاں اندر سنیا ہے، تیرا عمل کی ہے؟ یہ بندہ دے مڑ کر کے دیکھ میرے علاقے اندر جتنے بھی باغ نے سارے خشک ہو چکے نے، اللہ نے میرے باغ نو ہرا بھرا رکھیا ہے کیونکہ میرا عمل کی ہے۔ میں جدو باغ تیار ہو جاندہ ہے، باغ پک جاندہ ہے، میں ادھے تین حصے کرنا، ایک حصہ اللہ دے رستے اندر، ایک حصہ اپنی ضروریات لئی، ایک حصہ باغ لئی رکھ لینا وہاں۔ اس عمل دی وجہ تو آج نہیں کئی سالاں تو اللہ پاک جدو بھی میں نو ضرورت پیش آندی ہے، میرا اللہ اسی بادلی تے بھیج دے، اسی پہاڑی تے بدل آندہ ہے، برس دے تے میرے باغ نو پانی پلا جاندہ ہے۔ اے آج نہیں کئی سالاں تو سلسلہ جاری ہے۔ جناب اللہ پاک نے اس بندے نو اتنی برکت عطا کی تھی، اس بندے دے تین بیٹے سن، یہ بیٹے جدو باپ فوت ہو گیا ہے، یہ بیٹے اگو کہن لگے ساڑھے ابا جی دی تے بڑی عجیب طبیعت ہے، وہ سارے ہی غریباں نو ونڈ دیندے آئے۔ ابا جی دائی عجیب مزاج آئی، غریباں نو بڑا بھیڑا ہی لایا انہیں، غریب ہی باغ بیندے رہندے تکدے رہندے، جلے پاک جاندہ آسے پاسے چکر لاندے رہندے، چھوڑ دے ہی نہیں۔ ایک آدھا سال تو نہ زکاة عشر دیتا،
پھر انہیں ایک پروگرام بنایا، تینوں بھائیوں نے مل کے بیٹھ کے پروگرام کی بنایا ہے؟ پروگرام میں بلایا ہے کہ اسی رات نو اٹھاں گے، پچھلی رات تے جلدی جاواں گے باغ اندر تے صبح سحری دے وقت توڑاں گے تے سورج نکلن تو پہلے منڈی تے پہنچا دیں گے، غریباں نو کنو کن خبر ہی نہیں ہوئے گی۔ غریب آن گے نا صبح ویکھن گے تے او باغ تو صاف ہویا پہ ہے۔ رات نو اٹھے پروگرام بنا کے سو گئے، منصوبے دے مطابق نیند کے تو آئے، جن پروگرام بنایا پیسہ شیسہ آنا ہے وہ دی نیند ہو جی اٹھ جاندی، نیند آئی نہیں، اٹھے اپنے پلان کے مطابق رات کو سفر کیا۔ اللہ پاک دا قرآن بیان کردہ ہے فَلَمَّا رَأَوْا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ، پہلے رات نو رستے اندر گلاں کی کر دے آ رہے ہیں اللہ يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مسکین، آج کوئی مسکین باغ بڑھن نہیں دینا، آج کسی مسکین نو ہاتھ نہیں لان دینا۔ انہاں پروگرام بنا لے ہے اللہ دا حق ادا نہ کرندہ تی اللہ پاک نے آسمان تے تدبیر فرما لئیے۔ فَلَمَّا رَأَوْهَا قالو انا لضالون، جدو اپنے باغ تے آ کے پہنچے تے ایک دو جنوان دے نسی راستہ بھول گیا۔ اللہ فرماتے نے وغدو علی ارض قادرین، اساں راتوں رات اگ بھیج دیتی ہے، اگ آئیے جڑی باغ نو جلا کے راک کر گئی ہے۔ جدو باغ دے کنارے تے آن پہنچے ایک دو جنوں کہندے نسی راہ بھول گیا، آواز آئی تسی راہ نہیں بھولے، تسی منہ جو عقیدہ بھول گئے، تسی راہ نہیں بھولے، تسی ایمان بھول گئے، تسی راہ نہیں بھولے، اللہ کے حق کے انکار کرتے ہو تم، رب نے یہ تمہیں سزا دی ہے، یہ تمہارا ہی باغ ہے، تم راستہ نہیں بھولے، یہ وہی باغ ہے جس پر تمہیں گھمنڈ تھا، غرور تھا، جس پر تمہیں ناز تھا، تکبر تھا، رب نے آگ بھیج کے اس باغ کو تیس نیس کر دیا ہے، راکھ بنا دیا ہے، اللہ نے ختم کر دیا ہے، مٹی کے ساتھ ملا دیا ہے، یہ اللہ نے تمہیں سزا دی ہے تمہارے اس برے منصوبے کی وجہ سے۔ زکوٰۃ نہیں دیو گے تو اللہ ایسا عمل ایسا اللہ برتاؤ کرے گا